فاتحہ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لبیک یا حسین۔ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد۔ عزاداران امام، اس امام بارگاہ حسینی کی دوسری مجلس ہے یہ لبیک یا حسین پر۔ کل جیسے میں نے کہا کہ بہت اچھا یہ سلوگن ہے، بہت اچھا یہ نعرہ ہے، دل کو سکون بھی ملتا ہے جب بھی کہتے ہیں۔ ایک امید بھی ہے کہ مولا ہماری سروسز کو ایکسیپٹ کریں گے انشاءاللہ، لیکن صرف امید کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں ہے، یقین بھی آنا چاہیے۔ امید میں تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن یہ ٹرائی کرنا، کوشش کرنا کہ مولا ہماری اس آواز کو مولا بھی لبیک کہہ دیں، اس لیے کہ ہماری پوری زندگی اسی لبیک کے ساتھ چل رہی ہے۔ جیسے کل میں نے کہا کہ اسلام کا ہر عمل لبیک ہی کے ساتھ ہے۔ لبیک اصل میں اس کال کا جو امام حسین نے کال کیا تھا عاشورے کے دن، اس کا جواب ہے۔ وہ امام کی آواز، امام نے صبح میں نہیں کہا یہ حل من ناصر ینصرنا، نہ دوپہر میں کہا، نہ کربلا پہنچ کے کہا کہ کون ہے میری مدد کرنے والا۔ اگر صبح کرتے تو سمجھ میں بھی آتا اتنے لوگ تھے مدد کرنے والے تھے، دوپہر میں بھی نہیں کیا۔ سب شہید ہونے کے بعد کرتے، کوئی نہیں ہے گھر میں۔ امام ایسا نہیں کہ جیسا ہم کچھ بھی کہہ دیں، امام کا ایک ایک جملہ ابس نہیں ہوتا، کوئی جملہ ابس نہیں ہوتا امام کا۔ ہر جملے کے پیچھے ایک مقصد ہے، پیغام ہے۔ اور مولا کہہ رہے ہیں کہ کون ہے میری مدد کرنے والا۔ سب جانتے ہیں کہ امام اس دن کے لیے نہیں بول رہے تھے، یا اس لمحے کے لیے نہیں بول رہے تھے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ حسین نے کہا اور سب خاموش بیٹھ گئے۔ کوئی خاموش نہیں بیٹھا، ملائکہ آگے بڑھے، جنہ آگے بڑھے، جبرائیل آگے بڑھے، مطلب سبھی آگے بڑھ گئے کہ مولا فرزند رسول ہم حاضر ہیں، ہم آپ کی مدد کرنے تیار ہیں۔ لیکن جو آتا ہے امام اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، تمہاری مدد نہیں چاہیے، تمہاری مدد نہیں چاہیے، تمہاری مدد نہیں چاہیے۔ پھر امام کیوں کہہ رہا ہے؟ اب بار بار کہ 3 دفعہ امام نے کہا کون ہے میری مدد کرنے والا، کون ہے میری مدد کرنے والا۔ تو وہ جو کال ہے نا امام کی، امام جانتا ہے کہ ہر دور ہر زمانے میں جو بھی شیعہ یہ چاہتا ہے کہ مدد کرے، آج بھی حسین کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن اب صرف شرط یہ کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا کربلا والوں کے ساتھ ہم جا کے مل سکتے، اور یہ مت سمجھے کہ نہیں ملیں گے، ملیں گے سب۔ اگر نہیں ملیں گے تو پھر زندگی بیکار ہے ہماری۔ اگر آپ یہ سوچ کے زندگی ہم گزار رہے کہ بس ہم کو یہی زندگی گزارنا ہے، یہیں پہ 60 70 80 برس کے بعد چلے جانا ہے، نہیں، جانا نہیں ہے۔ ہر شیعہ کو واپس آنا ہے، حسین کے ساتھ رہنا ہے، ورنہ پھر ہماری زندگی کیا ہے؟ مقصد ہی نہیں ہے ہماری زندگی کا۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ آئے، جتنا انجوائے کرنا ہے، جتنا انجوائے کیا اس کے بعد چلے گئے، نہیں۔ آپ کا ایک ایم ہونا چاہیے، ایک مشن ہونا چاہیے کہ ہم کو حسین کی اس آواز پہ لبیک کہنا ہے۔ ہم نہیں تھے عاشورے کے دن، لیکن آج ہم عزاداری کر رہے، ہم امام کی سیرت پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے، تو اب ہمارا فرض ہے کہ ہم وہ ٹرائی کریں گے اس لشکر کو جوائن کریں کہ جس لشکر میں امام حسین تھے۔ لیکن اس لشکر اسی لیے ہر شیعہ کے دل کی آرزو کو چھٹے امام نے زیارت میں رکھا کہ فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم۔ وہ خواہش ہے، وہ تمنا ہے، وہ آرزو ہے
اسی لیے کہا کہ جب بھی زیارت امام حسین پڑھو نا تو ایک لمحے کے لیے رکو یہاں پہ، ایسا تیز مت پڑھو، رک کے ایک وعدہ کرو، ایک عہد کرو، ایک پرومس کرو، وہاں کہو لبیک یا حسین. اس زیارت پڑھ کے، مولا حسین کو زیارت پڑھ کے رک کے وہاں پہ رک کے بولو کہ مولا لبیک، مولا میں حاضر ہوں، مولا گیو می چانس، مولا مجھے موقع دیں کہ میں آپ کے لشکر کو جوائن کروں. وہ ہے ہمارا مقصد. یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم یہ بس اسی طرح زندگی گزاریں اور اسی طرح زندگی گزار کے چلے جائیں. ہمارا مقصد کہ ہم حسین کو جوائن کرنا ہے، اور حسین کو جوائن اسی وقت کریں گے، آج نہیں کریں گے، کل نہیں کریں گے، پرسوں نہیں کریں گے. جوائن انسان اسی وقت کرے گا جب حسین کا بیٹا واپس آئے گا. تو اس کے لیے تیاری. آج کا لبیک کیا ہے؟ آج لبیک یا مہدی بولو. لبیک یا لبیک یا حسین تو بہت اچھا ہے، لیکن لبیک یا مہدی بھی بولنا ہے. لیکن پھر وہی بات کہ زبان کی نوک سے بولنا نہیں ہے. آج اپنی اس لائف میں کچھ ایم بنا، کچھ مقصد بنائیے کہ اس لائف میں ہم کو کرنا کیا ہے. دیکھیے جنہوں نے بھی کام کیا نا آج وہ زندہ ہے، جنہوں نے کچھ نہیں کیا آج وہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے. امام کو جوائن کرنے کے لیے پہلے یہ چیک کریں کہ اپنی لائف کے سٹائل کو ہم بدلیں کیسا. امام چاہتا کیا؟ کربلا والوں کے ساتھ جانا ہے نا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین بول کے بہت خوش ہو رہے ہم، لیکن لبیک یا حسین کا اصل مقصد وہ ہوگا کہ جب حسین پکار کے کہے گا یس تمہاری لبیک کو میں نے ایکسپٹ کر لیا، وہ ہماری زندگی کا مقصد ہوگا. ورنہ یہ زندگی تو نہیں ہوگا. اب اس کے لیے یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. ہم کو کچھ کرنا ہے اپنی زندگی میں. دیکھیے میں نے کل ایک جملہ کہا تھا، پھر کہہ رہا کہ سکون کے ساتھ مت بیٹھو. ایک لمحہ بھی سکون کے ساتھ انسان کو نہیں بیٹھنا ہے. اگر سکون کے ساتھ بیٹھ گئے تو اس کا مطلب شیطان دور ہو گیا، ہم بالکل صحیح ہو گئے. نہیں، جتنا آپ دین کی طرف آئیں گے نا اتنا شیطان آپ کے اوپر حملے کرے گا. تو وہ سکون کو ہم کو ختم کرنا ہے. وہ ایک سکون جو ہے نا کہ اب ہم کو کیا ضرورت ہے، ہم نے تو بہت کر لیا. یہ فکر کو نکالنا ہے کہ ہم کو کچھ کرنا ہے. اور جنہوں نے کام کیا دوستو وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے، اور جو خاموش بیٹھ گئے وہ ایسے اندھیروں میں گئے کہ آج ان کا نام و نشان نہیں. نشان کس کا باقی ہے؟ نام کس کا باقی ہے؟ جنہوں نے امام حسین کے لیے کام کیا. زبان کی نوک سے نہیں، زبان کی نوک سے تو 1 لاکھ آدمی تھے. کیا مدینے میں اس وقت شیعہ نہیں تھے، مولا کے چاہنے والے نہیں تھے؟ جب رسول کی آنکھ بند ہوئی تو کیا صرف چند کے کوئی تھا ہی نہیں؟ آپ انصاف سے بولیے، اتنا بڑا مجمع تھا مدینے میں، 20,000 تک کا پاپولیشن تھا. 20,000 میں ایک آدمی ایسا نہیں تھا کہ جو آ کے در فاطمہ پہ ٹھہر جاتا اور بولتا کہ نہیں آگ مت لگو ابھی میں زندہ ہوں. ایک آواز نہیں بلند ہوئی سوائے چند کے. کوئی نہیں آگے بڑھا. تھے وہاں پہ سب اپنے گھروں میں بیٹھ گئے تھے، سب حکومت سے ڈر کے بیٹھ گئے تھے. تو یہ چیزوں کو ختم کرنا ہے. یہی دور پلٹ گیا رہا. ابھی بھی امام آئے گا، پکارے گا، ہم شکاگو میں امریکہ میں بیٹھے رہیں گے، ہندوستان میں بیٹھے رہیں گے. امام آئے گا چلا جائے گا. اس لیے کہ جن لوگوں نے لبیک یا حسین زبان سے بولا ہے وہ قریب نہیں جائے گا. جنہوں نے اپنی زندگی میں کوئی عمل کیا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی میں یہ ٹرائی کیا ہے کہ میں کچھ کروں، تو آپ دیکھیں کہ آج ان کا نام عراق. میں حال کی مثال دوں، جب صدام کا زمانہ پیک پہ ہوا اور اس کا ظلم بڑھا تو عراق میں شیعت ایسا ختم ہو رہی تھی، بالکل لٹرلی کوئی نام لینے والا نہیں ہو رہا تھا. لوگ چھپ کے بیٹھ جا رہے تھے. مذہب تھا لیکن گھروں میں بیٹھ رہے تھے. ایسے موقع پر 2 شخصیتیں آگے بڑھی، ایک بھائی اور ایک بہن. انہوں نے شیعت کو لٹرلی مضبوط کیا ہے، مضبوط کیا ہے. اتنی اسٹرانگ ہو گئی تھی وہ. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے. آئیے باواز والن صلوات پڑھ لے. اتنی شیعت، اس لیے کہ اس کا ظلم تو بہت تھا. صدام کا ظلم ایسا کہ لوگ زبان نہیں کھول سکتے تھے. ایسے موقع پر شیعت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی. ختم کیا ہو رہی؟ نماز پڑھے جیسا ایک نارمل شیعہ. کام وام کرنا کچھ نہیں ہے، مطلب اسلام کے لیے کوئی کام نہیں کرنا ہے. لیکن ایک چیز یاد ہے کہ جتنا کام کرو گے نا اتنا امام سے قریب ہوگا. ہمیشہ یہ فکر رہنا، ہمیشہ یہ سوچ رہنا، ہمیشہ یہ تھنکنگ رہنا کہ مجھے کچھ کرنا ہے. اپنے لیے نہیں، اسلام کے لیے. اپنے لیے نہیں، امام حسین کے لیے. یہ فکر ہمیشہ 24 گھنٹے میں اگر ایک دفعہ بھی آپ کو یہ فکر آپ کے ذہن میں پیدا نہ ہو کہ مجھے کچھ کرنا ہے اسلام کے لیے، تو پھر وہ شیعہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اب میری زندگی کا میں یہ پلان کروں، یہ پلان. آپ پلان جو چاہے کرے،
لیکن ان پلانس میں کچھ ملنے والا نہیں. اس کے برعکس اگر آپ نے یہ پلان کیا کہ مولا موقع دیں گے تو میں کچھ کروں گا تو آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا, اللہ اجر دینا شروع کر دے گا, نیت پہ اجر ہے ہمارے پاس. لیکن یہ پلان تو اس کے لیے اور خطرناک ماحول میں کرنا اور اچھے ماحول میں کرنا بہت فرق ہے. صدام کی تلوار ہے, صدام کا ظلم ہے, اس کے بعد یہ کام کرنا, اور وہ بھی ایک خاتون اور ایک بھائی ایسا کام کر رہے تھے, ایسا انہوں نے کام کیا کہ یہ وہ پرسنالٹی ہے کہ جب ان کا زور بڑھا, انہوں نے کام کرنا شروع کیا تو پورا عرب چونک اٹھا. ان کا علم کا عالم یہ تھا کہ ایکسٹرا آرڈنری اتنا ان کو ملاتے ہیں لوگ لے کے جا کے علامہ ہلی سے, ذہانت میں, انٹیلیجنسی میں, کتنا انٹیلیجنٹ آدمی تھا سید باقر صدر. دیکھیے انہوں نے کام کیا, آج ان کا نام ہے. اتنے انٹیلیجنٹ تھے کہ ان کو لوگ, اس وقت کے لوگ علامہ ہلی کے جو ذہانت تھی اس ذہانت سے ملا رہے تھے. ان کے پاس لوگ پہنچے اور پہنچ کے کہا کہ آپ اپنی مرجعیت کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ آپ دیکھیں, میں نے شاید کہیں ایک مجلس میں یہ جملہ کہا کہ ہمارا کوئی مرجع جو ہے اس کو شوق نہیں ہے تقلید کرانے کا. یہ جو آج کل بہت آسانی سے بولتے ہیں نا, یہ بالکل ہمارا مرجع جو ہوتا ہے نا اس کو پرواہ نہیں ہوتی دنیا کی. تو بہرحال لوگ پہنچ کے کہنے لگے کہ آپ اعلان کیوں نہیں کرتے؟ تو سید نے کہا کہ جب تک میرا سید اور سردار زندہ ہے آغا خوئی, میں اس وقت تک اپنی تقلید نہیں کرواؤں گا. آپ دیکھو ایک چانس مل رہا نا, آغا ایران کے تھے, یہ عرب اور عجم کا ہمیشہ کا جھگڑا, لیکن اس کے باوجود کہ کیا ذہانت تھی اس بندے کی, ذہانت اور ان کی بہن. اس لیے کہ یہ شہزادی کی شہادت کے ایام ہے, اسی لیے میں دربار کے ایام ہے, اسی لیے میں چاہتا کہ بیوی کا بنت الہدا کے بارے میں بھی کچھ بتا دوں کہ ہماری عورتوں میں ایک موٹیویشن پیدا ہو کہ خالی بیٹھ کے اپنی عبادت نہیں کرنا, عبادت ایک طرف ہے, اسلام کے لیے بھی کچھ کرنا ہے, فکر کرنا ہے معاشرے کے. اس لیے کہ کربلا کا بیس ہمارے بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. لبیک یا حسین یوں نہیں ہے, لبیک یا حسین بول کے نہیں بیٹھنا, لبیک یا حسین کر کے کچھ بولنا بھی ہے, کام بھی کرنا ہے. اور جتنا آپ کام کریں گے نا اتنا آپ کو اجر ہے, اتنا امام کے لشکر میں جوائن کر سکتے. تو بنت الہدا کے بارے میں یہ ہے کہ آہستہ آہستہ عورتوں میں جا کر جو سیرت شہزادی زینب تھی یا سیرت شہزادی کونین تھی, بی بی زینب کے بارے میں بھی یہ ہے کہ بی بی زینب کربلا سے واپس, شام سے واپس آنے کے بعد مدینے میں انہوں نے خاموش بیٹھ کے زندگی نہیں گزاری. یزید نے اتنا پریشر کیا, اتنا ظلم کیا, وہ یہ سمجھ رہا تھا اپنے ذہن ناقص میں کہ اب یہ بی بی کی زبان نہیں کھلے گی, لیکن یہ علی کی بیٹی تھی, زبان نہیں کھلے گی. اس نے ظلم کے ساتھ جب دربار میں بھی بلایا اور جب وہ بات کرنے لگا تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ تو اسیر ہیں, یہ کیا بات کریں گی, یہ کیا زبان کھلے گی. لیکن اس دربار میں یزید کی جو حقیقت تھی نا, اسی کے محل میں, اسی کے دربار میں, اسی لوگوں کے سامنے اسیر بی بی نے اس کی جو حقیقت تھی سامنے کی. جب وہ بولنے لگا, اپنی تعریف کرنے لگا, تو پلٹ کے کہا تو کیا بات کرتا ہے, تو میرے نانا کے آزاد کردہ غلام کا بیٹا ہے. دنیا کو بتایا کہ ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں. ایک چیز بی بی کی زینب کی سیرت سے ملی کہ خاموش بیٹھنا نہیں ہے, بولنا ہے حق کو. بنت الہدا کے بارے میں بھی یہی کہ انہوں نے گھروں میں جا کر, راتوں میں جا کر عورتوں کو, لڑکیوں کو دین کی طرف اتنا مضبوط کرنا شروع کیا کہ جو یہ عراق کی شیعت سو گئی تھی نا, اس کو جگانے میں بنت الہدا کا بہت بڑا. اس لیے کہ وہ جانتی ہے کہ عورت اگر مضبوط ہو جائے تو دین خود بخود پھیلے گا. عورت کو مضبوط ہونا ہے, عورت دیندار ہونا ہے. پانچویں امام کا جملہ ہی کہ جب تک اگر پورے معاشرے میں عورت دیندار ہے تو اسلام وہاں رہے گا, اور اگر عورت دیندار نہیں ہے تو اسلام ختم ہو جائے گا. تو آج سب سے زیادہ آپ کو جو ذہن ڈالنا ہے نا, عورتوں کے پاس ڈالنا ہے, دوسرے چیزوں پہ مت ڈالیں. یہ کوشش کریں کہ گھر کی عورت جو ہے وہ دیندار رہے, گھر کی عورت اسلام کو نافذ کرے. اگر عورت دیندار رہے گی تو آپ کے شہر میں بھی اسلام رہے گا, آپ کے گھر میں بھی اسلام رہے گا. ورنہ یہ حال ہوگا کہ ظاہری طور پہ تو اسلام ہوگا لیکن اندر سے اسلام پورا ختم ہو جائے گا. پھر لبیک یا حسین بولنے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. اور ایک دفعہ یہ نقصان ہو جائے تو نسل بعد نسل پرابلم شروع ہوتا. تو بنت الہدا کے بارے میں یہ کہ اتنا مضبوط کرنے لگی کہ صدام جیسا ظالم گھبرا گیا. اور آپ کو پتہ ہے وہ چاہتا تھا کہ ڈائریکٹ ان کو قتل کروا دے, لیکن کسی میں ہمت نہیں ہوئی, نہ باخر صدر کو ماننے میں, سید کو ماننے میں, نہ بنت الہدا کو ماننے میں. اس نے اپنے ہاتھ سے مارا ہے, مذاق نہیں ہے دوست, اتنی بڑی قربانی ہے.
اور کوئی بیوی بنت الہدا کوئی 40 50 60 سال کی نہیں تھی, شی واز ویری ینگ, لیکن ان کا ایک مشن تھا کہ شیعت کے لبیک یا حسین بولا تو اس کا پورا کام کرو. تو یہ میں صرف اس لیے بول رہا کہ موٹیویشن ہو ہم میں, کہ ہم آفس سے آئے گا رہے. دیکھیں یہاں پہ بہت مشکل ہے, میں جانتا ہوں یہاں کی زندگی بہت ہارڈ لائف ہے, اس کے بعد بھی جو یہاں مومنین کر رہے بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. مولا آپ کے اس صحیح کو قبول کرے انشاءاللہ, آپ کو اس کا اجر عظیم عطا کرے. بہت یہاں کی ہارڈ لائف کے بعد اتنی آزاداری, اتنا امام بارگاہ میں آنا, اتنی مسجدیں کرنا, نمازیں کرنا, ماشاءاللہ یہاں کے لوگ بہت اچھے, لیکن ماحول بھی بہت خراب ہے. یہاں تو کرنا زیادہ ہے, اس لیے کہ یہاں اگر نہیں کریں گے تو جنریشن کا کیا ہوگا. جنریشن کی حفاظت بہت ضروری ہے, نسل کی حفاظت بہت ضروری ہے. اگر نسل ہماری تباہ ہو جائے تو پھر ہم سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہوا, تم نے کیا کیا. اس کے لیے اپنے گھر کے ماحول کو ویسے بناؤ جیسا بنت زہرا چاہتی ہے, ویسا اگر ماحول ہے. تو بنت الہدا کے بارے میں اتنا مضبوط کیا کہ صدام نے ڈائریکٹ ان کو گولی مار دی, سید باقر صدر کو مار دیا. ظاہری طور پہ تو ختم ہو گیا نا, لیکن آج بنت الہدا کا بھی نام ہے, سید کا بھی نام ہے. صدام ختم ہو گیا, لیکن انہوں نے کام کیا کہ جس کی وجہ سے شیعت بچی. یہی چیز بی بی زینب کر رہی تھی. بی بی زینب مدینہ آ کے خاموش نہیں بیٹھی, اتنا انہوں نے انقلاب برپا کیا, اتنا انقلاب برپا کیا کہ مدینے کا گورنر گھبرا گیا تھا. مدینے کا گورنر نے یزید کو لکھا کہ اگر یہ اور رہ جائیں زیادہ بنت علی تو تیری حکومت ختم ہو جائے گی. تو انہوں نے نکال دیا مدینے سے. بی بی مدینے سے چلی گئی. جو آج کیرو میں آپ کی بتاتے ہیں, کیرو میں نہیں ہے, کیرو میں یہ بنت زینب بنت علی چوتھے امام کی ایک صاحبزادی, اس لیے کہ میں نے کیرو کی زیارت کی. اگر کوئی شخص کیرو میں بی بی زینب کی زیارت کرے اور شام میں زیارت کرے تو ایک لمحے میں معلوم ہوتا ہے کہ شریکت حسین کا ہے. اس لیے کہ جو رونق شام میں, جو روب و دبدبہ شام میں ہے نا, وہ مصر میں نہیں. مصر میں ہے, بی بی ہے, امام زادی ہے, احترام ہے, وہ اسے انکار نہیں کر رہا. وہاں راس الحسین بھی, امام حسین کا سر مبارک بھی روایت بتاتا. ٹھیک ہے آپ عبادت, ہم تو علم کو چومتے, وہ تو امام کے نام سے منسوب, احترام کرنا اپنی جگہ پر, لیکن نہیں شہزادی زینب وہاں نہیں, شہزادی زینب کیرو میں, وہ شام میں. اس لیے کہ جو روب اور دبدبہ شام کا ہے, وہاں جاتے پتہ چلتا ہے یہ علی کی بیٹی آرام کر رہی. لیکن ایجپٹ میں نہیں. ایجپٹ میں ٹھیک ہے, زینب بنت علی چوتھے امام کی ایک صاحبزادی تھی, وہ وہاں پر ہے. تو وہاں پہ جو روایت بتائی جاتی کہ بی بی وہاں کیوں آئی. بی بی پورا عرب گھوم رہی تھی, ایک ایک جگہ جا کے آپ نے تبلیغ کی. 4 سال زندہ رہی, 3 ساڑھے 3 4 سال, لیکن 3 ساڑھے 3 سال میں وہ تبلیغ کر کے پیغام حسین کو مضبوط کیا کہ اس کے بعد پھر کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ حسین کے پیغام کو ختم کر سکے. یہ زینب کا کنٹریبیوشن اور چوتھے امام کا کنٹریبیوشن ہے. تو یہ تو ہے معصومین کا, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ اس کے لیے اب ایک چیز کریں, یہ مجلسوں کے بعد کم از کم یہ فکر ہو کہ مجھے امام کے لشکر کو جوائن کرنا ہے. لبیک یا حسین اگر میں بول رہا ہوں تو مجھے اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہے. ہر انسان اپنی زندگی میں کرے ان چیزوں کو چھوڑنا جس کو امام حسین پسند نہیں کرتا. اس کے لیے سب سے پہلے چیز یہ چیک کرے کہ حسین کے لشکر کو جوائن کرنے سے پہلے ہم کو حسین کے بیٹا جب آئے گا تو ان کے لشکر کو جوائن کریں گے. تو امام چاہتا کیا, امام حسین کیا چاہتے یا امام زمانہ کیا چاہتے؟ آپ اس واقعے سے سنیں کہ تاریخ کا ایک مشہور واقعہ جس کو شیخ عباس خمی اپنی کتاب میں لکھتے, اور علامہ مجلسی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا, امام زمانہ کے اوپر جو انہوں نے کتاب لکھی, کہ امام چاہتا کیا ہے. یہ واقعہ 335 ہجری کا, بالکل ابتدا پیریڈ غیبت کبریٰ کا. غیبت کبریٰ کا ابتدائی پیریڈ. عبداللہ ابن علی ایک شخص تھا کہ جو غیبت کبریٰ شروع ہوتی ہے 328 سے. اس کے والد نے 11ویں امام کا زمانہ دیکھا ہے. اس کے دل میں فکر ہوئی, یار امام کو میں نے نہیں دیکھا, میرے باپ نے دیکھا, اور بغیر امام کے میں زندہ کیسے رہوں. آج کے زمانے میں لوگ بڑے آسانی سے ہم رہ جاتے, اس لیے کہ آج کے ہم نے کبھی اپنے امام کو نہیں دیکھا یا ان کا زمانہ ہم نے نہیں دیکھا. پرانے زمانے میں, اس زمانے میں لوگوں کو بڑی فکر تھی کہ یار امام نہیں ہے, بغیر امام کے زندگی کیسے گزاریں گے, یہ فکر ہوتی تھی. آج ہم کو یہ فکر نہیں کہ مولا رہیں مولا نہیں رہے, ہم کو فکر نہیں. لیکن اس زمانے میں لوگوں کو بڑی فکر تھی کہ ہم بغیر امام کے رہیں گے کیسا. تو اس فکر میں 335 ہجری کا واقعہ, عبداللہ ابن علی نے کہا یار مولا تو تھے, میرے باپ نے زیارت کی, میں زندگی کیسے گزاروں. لوگوں سے پوچھنے لگا کہ امام سے ملاقات کہاں ہوتی ہے. تو امام سے ملاقات کے جگہیں بتائیں کہ آپ کربلا چلے جاؤ شب جمعہ, وہاں امام سے ملاقات ہوتی. منگل کے دن مسجد سیلا چلے جاؤ, وہاں امام سے ملاقات. ہر جگہ جا کے وہ ٹرائی کرنے لگا. دیکھیں اس واقعے میں آپ کو یہ ملے گا کہ امام چاہتا کیا ہے, کہ امام کو لبیک یا حسین بولنے کے لیے, امام کے قریب آنے کے لیے ہم کو کرنا کیا ہے.
ہم کو پہلے یہ تو پتا چلے کہ ہم کریں کیا تو کہ ہم امام تک پہنچے. اس لیے کہ ہم بول تو رہے لبیک یا حسین, لیکن لبیک یا حسین بولنے کے بعد ہم امام تک جاتے یا امام تک نہیں جاتے. اگر پوری زندگی ہم لبیک بولتے رہے اور امام نے کہہ دیا کہ بھائی تم کو تو میں اپنی آرمی میں لینے والا نہیں ہوں, تم تو میرے ساتھ نہیں رہو گے, تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ہم تو ختم ہو جائیں گے. اور اس لیے کہ دوستو شفاعت صرف حسین ابن علی مولا حسین کریں گے, یا کوئی امام کرے گا تو شفاعت ہوگی, ورنہ ہماری عبادتوں کے ذریعے تو ہم اللہ کے پاس نہیں جا سکتے. تو اس کے لیے یہ سوچیں کہ ہم کو کرنا کیا ہے. تو عبداللہ ابن علی کہتے ہیں کہ میں نے ٹرائی کیا, ہر جگہ کوشش کی, آخر میں لوگوں نے کہا کہ بیت المقدس جاؤ. بیت المقدس گیا, مسجد سیلا گیا, کربلا گیا, ہر جگہ ٹرائی کرتے رہا, امام سے ملاقات نہیں ہوئی. پھر لوگوں نے کہا کہ حج پہ بھی ہوتی ہے, عرفے کے دن. اب دیکھیں ہم حج پہ جاتے ہیں, ماشاءاللہ اللہ سب کے حج کے قبول کرے. کوئی یہ نیت سے جاتا ہے کہ میں امام سے ملوں گا؟ ہماری یہ نیت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہماری نیت کیا ہے؟ جاؤ حج کرو واپس آ جاؤ. آپ دیکھیں فکر کتنی کم ہو گئی. نہیں کوئی حاجی جاتے وقت یہ بولتا کہ یار میرے لیے دعا کرو کہ میں, اور یا جاتے وقت کوئی دعا کرتا کہ میں جاؤں اور اپنے امام سے ملوں. کسی کے دل میں یہ خواہش ہے؟ آپ دیکھیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں, ہماری خواہشات کیا ہے. ہم جائیں عبادت کریں آ جائیں. لبیک یا حسین بول رہے, کوئی لبیک یا حسین بول کے 40 میں عاشورے میں جاتا ہے, کیا اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں جاؤں زیارت کروں اور اپنے امام سے ملوں؟ ہماری خواہش ہی, ہماری زندگی کا ایک روٹین ہے, بس ایک ہی ٹریک پہ چل رہے ہیں, فکر کو بڑھاتے نہیں, سوچتے نہیں. یہ کتنا بڑا ظلم ہے نا. یہی تو امام روتا ہے کہ میرے چاہنے والے مجھے یاد نہیں کرتے, اور ہم اس غفلت میں, اس اگنورنس میں بیٹھے ہوئے کہ ہم بہت اچھے ہیں. آپ انصاف سے بولیے, آپ کو 1000 واقعات ملیں گے حج کے لیے. حکم بھی ہے کہ جب حج پہ جاؤ تو تلاش کرو اپنے امام کو, میدان عرفہ میں تلاش کرو. ہم کوئی حاجی جاتے وقت بولتا ہے, یا یہ کبھی یہ خواہش آپ نے سنی کسی سے کہ میں جا رہا ہوں حج پہ, میں تو امام سے مل کے آؤں گا؟ کیوں نہیں ہے خواہش؟ پھر لبیک یا حسین کا مقصد کیا ہے؟ پھر لبیک یا مہدی کا بولنا کیا ہے؟ پھر ہر نماز کے بعد یہ کیوں کہتے ہیں یا امام زمانہ, یا صاحب زمان, یا ابن الحسن العسکری اجل اللہ ظہور؟ ہم آرام سے بول رہے پھر, لیکن ہم نہیں جا رہے. میری ٹاپک امام زمانہ نہیں ہے, میرے ٹاپک لبیک یا حسین ہے. میں آپ سے بتا رہا, بولنا چاہ رہا کہ ہم اپنے ذہنوں کو دیکھیں, ہم کدھر جا رہے ہیں. فکر ہی نہیں ہم کو ایک ہی فکر ہے کہ جائیں حج کرے آ جائیں, زیارت کرے آ جائیں. ارے بابا تم یقین کرو, اگر صحیح ملاقات ہوگی لبیک یا حسین, اصل میں امام کے ساتھ کہنے میں مزہ ہے. کرو تو جاؤ تو, لیکن امام سب سے نہیں ملتے, انہی سے ملتے کہ جو صحیح واضح سے حسین کے لشکر میں جوائن ہونے والا ہے. بہرحال حج پہ وہ گیا, عرفے کا دن گیا, عرفہ مینا گیا, وہاں تلاش کیا. لٹرلی وہ تلاش کر رہا تھا, مطلب ایک ایک خیمے میں جاتا تھا, دیکھتا تھا شاید کہیں مولا سے ملاقات, شاید کہیں مولا سے ملاقات نہیں ہوئی. اس کے بعد حج کے بعد ایک عمرہ ہے, 12 ذی الحجہ کی دوپہر میں حج ختم ہوا. 12 سے 15 تک اگر کوئی ایک عمرہ کرے اور اس عمرے کو نظر کرے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کو, اگر کوئی 11ویں امام کو نظر کرے تو وہ بھی ایک طریقہ ہے امام سے ملنے کا. وہ 3 دن کے. ہم لوگوں نے جب حج کیا تھا پہلے, تو اس میں ہم لوگوں نے یہ نظر کیا تھا 12 کی زوال سے لے کے 15 ذی الحجہ تک. آپ تو قافلے رہتے ہیں, یہ ہمیشہ کوشش کرنا کہ ان دنوں میں اگر حج پہ جاؤ تو ایک عمرہ کرنا 11ویں امام کی نیابت میں. اب مثال کے طور پہ لوگ عمرے پہ جاتے ہیں, عمرہ پہ گئے, ہم آ گئے. عمرہ جب بھی جاؤ نا, یہاں سے آپ لوگ جاتے ہیں عمرے پہ, جب بھی جاؤ امام زمانہ کی نیابت میں کرو. پہلا عمرہ ان کو نظر کرو, پھر بولو لبیک یا حسین, پھر بولو لبیک یا مہدی. اس کے بعد دیکھو پھر کہ کیسا آپ سے ملاقات ہوتی ہے, کیسا آپ کا جذبہ بڑھتا ہے, کیسا آپ لشکر میں جوائن کریں. کوئی شخص جوائن ہی نہیں کر سکتا امام حسین کو جب تک امام زمانہ سے ملاقات نہ ہو جائے, جب تک ان کا ظہور نہ ہو جائے. ابھی نہیں ہونے والا ہے یہ لشکر, یہ فیالت نہیں کا اصل مقصد تو امام کے آنے کے بعد کا ہوگا. تو پہنچا, پورا حج کیا, 11ویں امام کے نام کا عمرہ بھی کر لیا اس نے, امام سے ملاقات نہیں. آخر میں لکھا کہ حجر اسود کے پاس آ کے خداحافظ کہہ رہا تھا. اچھا اتنے دن اتنا گھومتا رہا, کہیں کمپلین نہیں کی اس نے. اصل بات یہ ہے دوستو, کمپلین نہیں. ہمارا تھوڑا سا ہم مجلسوں میں آنے لگے, پہلی صف میں کھڑے ہونے لگے, زیادہ ڈونیشن دینے لگے, اور پریشانیوں میں آ جائے تو بولتے ہم ہی آ گئے پریشانی میں. بولتے کہتے ہیں مولانا میں تو اتنی عبادت کرتا ہوں, وہ تو کچھ نہیں کرتا, وہ تو بڑے آرام سے, میں کیوں پریشان. اس کا مطلب وہ ہو پریشان, انہیں دوسرا مومن پریشان ہو, جب میں پریشان ہوں تو وہ آپ بھی پریشان ہو. یہ فکر کو نکالو بابا. کمپلین کبھی نہیں کرنا, کمپلین تو ہونا ہی نہیں چاہیے.
اگر امام کمپلین کرنے لگے تو ہم زندہ ہی نہیں رہیں گے. تو تم نے کیا امام کے لیے؟ لبیک یا حسین بولنے سے تھوڑی ہوتا. لبیک یا حسین کے لیے کام ہونا، اطاعت، اوبیڈینٹ بننا. سب سے پہلے اوبیڈینٹ بننا. ہمارے پاس اوبیڈینسی کتنی ہے ہم کو معلوم ہے. اتنے اوبیڈینٹ ہے نا کہ اپنی خواہشات کو ختم کرنا ہے. اب ہماری کوئی خواہش نہیں ہے، جو خواہش ہے حسین ابن علی کی خواہش ہے. کربلا میں روز عاشور ایک حسین نہیں 72 حسین تھے، پورے حسین بنے ہوئے تھے. سب کی خواہش یہ تھی کہ حسین، انہیں سیدانیوں کا عالم یہ تھا کہ امام حسین کی طرف نگاہ تھی ہر چیز. تو ہم کو ویسے بننا ہے، پھر لبیک یا حسین بولنا ہے، ایسا نہیں. تو ہماری خواہشات کو ختم کرنا، پھر امام تک جانا. تو ہوا کیا؟ یہ پورا ٹرائی کرتے رہا، کمپلین نہیں کی. حجر اسود کے پاس ہاتھ رکھ کے دعا کرنے لگا کہ مولا مل لیں، ایک دفعہ اپنی زیارت کر دو. ایک دفعہ تڑپ کر بے چینی دیکھی. ایک دم دیکھا پیچھے سے ہاتھ آیا. یہ امام نہیں تھے، ہاتھ آیا. اس نے پیچھے سے آواز آئی کہ تو کس کو تلاش کر رہا ہے؟ کہا میں اس کو تلاش کر رہا ہوں جو میری آنکھوں سے دور ہو گیا، پوشیدہ ہو گیا. تو پیچھے سے آواز آئی آنکھوں سے وہ دور نہیں ہوا، تمہارے گناہوں نے دور کر دیا. وہ دور نہیں ہوا، وہ تو 24 گھنٹے تمہارے ساتھ ہے. تو یہ پلٹ کے دیکھا. اس کے بعد کہا کہ اس وقت امام طائف میں، وہ پورا واقعہ چھوڑتا ہوں. یہ پہنچتا ہے طائف، وہاں امام سے ملاقات ہوتی ہے. ملاقات کے بعد امام نے جو کیا وہ میری ٹاپک ہے. امام نے کہا کیا؟ اس انگلی سے امام نے 3 چیزیں لکھی تھی. پہلی چیز یہ لکھی تھی کہ ہمارے چاہنے والوں سے یہ کہنا کہ کبھی خط رحم نہیں کرنا، صلہ رحم کرنا. دیکھیے ایک بہت سمپل چیز ہے. اگر کوئی صلہ رحم، کیا آپ صلہ رحم کو لے کے بیٹھ گئے؟ بابا صلہ رحم کو لے کے نہیں بیٹھے. لبیک یا حسین کا اصل مقصد صلہ رحم ہے. اگر تم خط رحم کرتے رہو گے تو کبھی بھی حسین کو آواز نہیں دے سکتے. تو مولا حسین کبھی بھی تم کو اپنی لشکر میں شامل نہیں کریں گے. صلہ رحم یہ اتنا لازم ہے کہ آج پورے خاندان ٹوٹ گئے. آج ہماری عبادتیں ختم ہو گئی. گناہان کبیرہ شہید دستگیر شیرازی کی کتاب میں دوسری چیزوں کو انہوں نے بعد میں لکھا، صلہ رحم خط رحم کو پہلے لکھا. 6 یا 7واں گناہ لکھا. اب آپ انصاف سے بولیے گا کوئی خاندان کوئی ایک دوسرے سے نہیں ملتا اور وہ بول رہا لبیک یا حسین پوری زندگی، تو انصاف سے بولو کہ وہ ملے گا امام سے؟ ہم کو پہلے تو یہ تو چیک کرنا ہے کہ ہم کو کرنا کیا ہے. اگر ہم اس چیز کو نہیں روکتے، اس چیز کو ہم نہیں روکتے تو ختم ہو جائیں گے. پوری زندگی بولتے رہیں گے لیکن مقصد نہیں ہوگا. اور اگر مقصد امام حسین سے ملے نہیں یا لشکر میں شامل نہیں ہوئے تو فائدہ کیا ہماری زندگی کا؟ زندگی تو یہ گزر جائے گی. سب سے پہلے چیک کرو کہ خط رحم تو نہیں ہو رہا ہم سے. جتنا خط رحم ہوگا اتنے پرابلمز میں آئیں گے. ہر انسان کو چیک کرنا ہے. امام کہتا ہے وہ میرا ہے ہی نہیں، اس سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. امام اتنا سخت جملہ بول رہا کہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں جو خط رحم کرے گا. اور اس کے بعد اگر ہم اپنی فیملیز میں دیکھیں، اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے ماحول میں دیکھیں، اپنے سماج میں دیکھیں تو کتنی آسانی کے ساتھ اس بیماری کو ہم نے اپنے خاندانوں میں لا لیا. میں غلط بول رہا؟ کتنے آسانی کے ساتھ ہمارے فیملیز میں یہ بیماری آ گئی. ہم جس سے چاہے ملے، جب ہمارا موڈ آئے ملے. اور یہ عموماً کس میں ہوتا ہے؟ پیسے والوں میں. غریب کی تو کوئی صحیح نہیں ہے. غریب روک سکتا خاندان کا نہیں میں آپ سے نہیں ملتا، وہ بیچارے بولے گا ہی کیا. ہمارا تو یہ عالم کہ تھوڑا سا پیسہ آ جائے ختم. مسجد میں بھی آئیں گے تو دیکھ سمجھ کے کھڑے رہیں گے، کس کے بازو کھڑے رہنا ہے، کس کے بازو نہیں کھڑے رہنا. یہاں نہیں ہوتا. شکاگو میں تو اپنی آنکھوں سے پوری دنیا میں دیکھتا ہوں کہ ذرا سٹیٹس بڑھ جائے اس لیے کہ پیسے کا مزاج ہے، ڈالر کا مزاج ہے، پاؤنڈ کا مزاج ہے، ریال کا، دینار کا، سب کا ایک مزاج ہے. اور جیسے ہی بڑھ جاتا پھر وہ انسان پیدل تھوڑی چلتا، وہ تو بھی اڑنے لگتا. اور پھر آتا ہے ایون مسجد میں بھی آتا ہے نا تو دیکھ کے کھڑے رہتا ہے، اس کے بازو ٹھہرو یا اس کے بازو نہیں ٹھہرو. اللہ ان کے غرور کو توڑنے کے لیے کہا کہ نماز پڑھتے کہ ہاتھ ملاؤ. مسافہ کیوں کرو؟ مسافہ اس لیے کرو کہ پتا تو چلے کہ کون ہے تمہارے بازو. تم بعد میں یہ نہیں بولو کہ ارے باہر تو ملا گیا. باہر تم نے اس نہیں ملایا ہوگا اس لیے کہ تمہارے اسٹیٹس کا نہیں تھا. یہاں ملایا اس لیے کہ ملا، ہاتھ ملا، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. تو یہ جو ہے نا، یہ فکر کو نکالا. بڑے آسانی سے بول دیتے مولانا یہ تو پروفیشنل سب سے مانگتا ہے، جس کو دیکھا اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا. بابا ہم لوگوں کو پروفیشنل بول رہے ہیں، ہم بھی سب سے بڑے پروفیشنل ہیں. اللہ کے سامنے جا کے جب کہیں گے نا کہ پروردگار کچھ عطا کر، اگر اللہ کہہ دے کہ تو اس سے بڑا پروفیشنل ہے، کیوں آیا میرے پاس؟ دعا کے لیے نا، ان چیزوں کے لیے چیک کرو کہ پریکٹیکل لائف میں کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد بولو لبیک یا حسین. پھر دیکھو لبیک یا حسین کا مقصد کیا ہے. لبیک یا حسین کربلا والے جیسے کہا تھا نا،
اس انداز سے لبیک اگر انسان کہنا دوستو یقین کرو تمہاری زبان سے شکاگو میں لبیک یا حسین نکلے، تمہارے کانوں میں مظلوم امام کی آواز آئے. وہ مقصد ہے حسین ہے. ایک زندگی کے ایک مشن کو بنا کے ہم کو کچھ کرنا ہے. اگر نہیں کر سکتے اس لیے کہ حسین کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے. حسین کی عطا میں کمی نہیں ہے دوستو، مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے. اور آج کل کے جو حالات جیسے جیسے حالات بنتے جا رہے ہیں نا، اس میں تو اور ایک ایک دن گزر رہا، ایک ایک دن آپ قریب ہوتے جا رہے اس ظہور سے. یقین کریں آپ کے حالات اس وقت اتنے خراب ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جو حالات بتائے گئے وہی حالات کہ نام سن رہے آپ کو قتل کر دے رہے، نام سن رہے آپ کی جان لے لے رہے. اس طرح شیعہ اور ختم ہوتا جائے گا، ختم ہوتا جائے گا. لٹرلی ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ آپ ہوں گے اور آپ کا امام ہوگا. اس وقت تڑپ کے دل سے پکاریں گے کہ لبیک یا مہدی، لبیک یا حسین. آج ہم بڑے آرام کے ساتھ ہیں اور شیعہ کو آرام کے ساتھ رہنا بھی نہیں، اس لیے کہ زندگی اتنی سخت سے سخت ہوتی جا رہی، سخت سے سخت ہوتی جا رہی کہ ہم تصور بھی نہیں کر. اور اگر کام کرو گے امام حسین کے لیے، یقین کریں آپ نام بھی باقی رہے گا، زندگی بھی باقی رہے گی، آپ کا ہر چیز باقی رہے گی. آج آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ مر گئے اور کتنے لوگ زندہ ہیں. کون زندہ ہے؟ جو حسین کے لیے انہوں نے کام کیا، جنہوں نے صحیح وجہ سے لبیک کہا. ہر انسان اپنے اپنے طریقے سے لبیک کہے، ہر انسان اپنے اپنی طریقے سے کہے. یہ نہیں ہے کہ آج کا دور تلوار اور تیر کا دور نہیں ہے، آج کا دور گن لے کے جانے کے شوٹ کرنے کا دور نہیں ہے. آج کا دور اپنی زندگی کو بچانے کا دور ہے. آج کا دور کردار سے جنگ لڑو، کردار کو اتنا بلند کرو کہ راستے پہ چلو تو لوگ کہیں کہ یہ حسینی جا رہا، یہ علی والا جا رہا. کردار کی جنگ. اور جب تک تم کردار کی جنگ لڑتے لڑو گے تو اس وقت تک اسی کے بعد تم مظلوم امام کے قریب ہوتے جاؤ گے. اس لیے کہ دوستو اپنی خواہشات کو ختم کر کے جو مظلوم امام کی خواہشات ہے، اس خواہشات پہ اگر انسان زندگی گزارے نا تو پھر مقصد حسین تک پہنچے. آپ دیکھو کہ کربلا کا مقصد کیا تھا. روز عاشور جب امام حسین مسلم ابن اوسجہ کی لاش پہ گئے، ابھی میں مصائب پہ نہیں آیا، لاش پہ گئے، دیکھیں ان کا مشن کیا تھا. کربلا والوں کا پہنچے، مسلم کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا، ساتھ حبیب ابن مظاہر بھی. حبیب نے آگے بڑھ کے مسلم سے ایک جملہ کہا مسلم کچھ دیر کے بعد میں بھی آنے والا ہوں. کچھ دیر کے بعد، چند لمحوں کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد، آدھے گھنٹہ ایک گھنٹے کے بعد میں بھی آنے والا ہوں. لیکن اگر آدھے گھنٹے، مثال دے رہا، اگر کچھ دیر کے لیے بھی تمہاری کوئی وصیت ہے تو بیان کرو، کچھ وصیت ہے تو بیان کرو. آپ دیکھو کہ کربلا والے کیا حال تھا ان کا، کہ کیسا ڈیڈیکیشن تھا ان کے پاس مولا حسین کے لیے. جب حبیب نے یہ کہا کہ مسلم کچھ دیر کے بعد میں بھی آنے والا ہوں، کچھ وصیت ہے تو بیان کرو. مسلم نے حبیب کے چہرے کو دیکھا، غور سے اپنی کوہنیوں کو زور دیا، مظلوم امام کے دامن کو اپنے دانتوں میں تھاما، تھام کے کہا اس غریب کا خیال رکھنا. آدھے گھنٹے کی بات ہے، ایک گھنٹے کی بات ہے. کیا ڈیڈیکیشن ہے امام حسین کے لیے کہ یہ چاہیے مولا کو. اور اطاعت چاہیے، اطاعت، اوبیڈینٹ. اب آپ بولیں گے اوبیڈینٹ کیسا بنے؟ ہم اب مثال کیا اوبیڈینٹ ہونے کی؟ مولا عباس کی مثال ہے. مذہب پہ نہیں ہوں میں، بتا رہا صرف کہ اطاعت کیا ہے. دوستو یہ چاہیے مولا حسین کو. کتنے اوبیڈینٹ تھے. اور پھر ہم اپنی لائف میں چیک کریں کہ ہم حسین کے لیے کتنے اوبیڈینٹ ہیں. مولا عباس کی اطاعت کیا تھی؟ پیدا ہوئے، ولادت سے جب ہوش سنبھالا، ایک ہی جملہ کان میں آ رہا ہے کہ تم کربلا کے لیے پیدا ہوئے، کربلا کے لیے پیدا ہوئے. پوری زندگی مدینے سے کربلا تک بابا وہی کہتے، ماں وہی کہتی، بہنیں وہی کہتی، سب کا ایک ہی ہے کہ عباس تم کربلا کے لیے آئے، کربلا کے لیے آئے. وہی وجہ تھی کہ شب عاشور تلوار کو ساغل کرتے ہوئے کہتے تھے کہ میں آدھی فوج کو میں دیکھ لوں گا، علی اکبر آدھی فوج کو تم دیکھ لینا. اس کے بعد غور سے سن، ابھی مصائب پہ نہیں ہوں میں، ہے مصائب کے جملے لیکن سن لے. ڈیڈیکیشن کیا ہے، آنیسٹی کیا ہے، اوبیڈینٹ کتنے. شب عاشور مولا حسین نے عباس سے کہا کہ بھیا جاؤ عمر سعد سے کہو کہ ہم جنگ کل کریں گے. مولا عباس جا رہے تھے. رائٹ سائڈ پہ حبیب ابن مظاہر، یہ سائڈ پہ مسلم ابن اوسجہ، دونوں کے بیچ میں عباس جانے لگے عمر سعد کے بعد. تو حبیب نے مسلم سے کہا کہ مسلم یاد ہے وہ وقت جب میرے مولا نے عباس کی ماں سے شادی کی تھی، اس لیے کہ شجاعت کا وارث چاہیے تھا. پلٹ کے مولا عباس کو دیکھ کے حبیب کہتے ہیں عباس وہ کل کا دن ہے وہ. تو روایت کا جملہ ہے کہ انگڑائی لی، انگڑائی لے کے کہنے لگے حبیب تم عباس کو جوش دلاتے ہو، کل دیکھنا
کتنی خواہش ہے، لیکن اطاعت کیا ہے؟ عاشورے کا پورا دن گزرا، اجازت نہیں ملی، جب اجازت ملی سیدانیوں کے پاس گئے، بیویوں سے سنا کہ کیا ہونے والا ہے ان کے بعد، چہرے پہ سرخی آ گئی، خیمے کے پردے کو ہٹایا، باہر آئے، فوج پہ نگاہ ڈالی۔ اب تک عباس حسین کے پاس نہیں گئے، صرف اذن ملا تھا، اذن لے کے واپس آ رہے، فوج پہ نگاہ ڈالی، دل میں خواہش ہوئی کہ جس دن کے لیے میں پیدا ہوا وہ دن اب آ گیا، اب میں ایک ایک کا بدلہ لوں گا، ایک ایک کا بدلہ لوں گا۔ ذہن میں قاسم کا پاواں لاشا بھی، اون و محمد کی میتیں بھی، بی بی زینب کی وصیت بھی، اور بچوں کی التش کی آواز بھی ہے، پورے جذبے کے ساتھ کہ اس دن کے لیے آیا ہوں نا میں، نال شوہم۔ وہ جذبے کے ساتھ جب پہنچے تو امام حسین نے کوئی لمبی تقریر نہیں کی، صرف شانے پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہا کہ عباس تلوار نہیں اٹھانا، جنگ نہیں ہوگی۔ جو یہاں تھی نا شجاعت، یہاں گئی، اطاعت امام کے مفہوم کو واضح کیا۔ اگر عباس نہیں ہوتے تو اطاعت امام کا مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ مقصد کا بتایا کہ ہمارا مقصد کچھ نہیں ہے، اب یہ ہے لبیک یا حسین، یہ ہے لبیک، کہ میں کچھ نہیں، میری ساری خواہش، جس ایک جملہ بھی نہیں کہا پلٹ کے کہ مولا میں تو آج کے لیے پیدا ہوا، مولا تھوڑی سی اجازت دے دیجئے، مولا میں تھوڑی سی جنگ کر لوں۔ کہا نو، حسین نے کہا عباس تلوار نہیں چلے گی، ختم۔ یہ نہیں کہ مولا یہ بھی دیجئے یہ بھی دیجئے، نو، یہ ہے اطاعت۔ حسین ایسی اطاعت چاہتا، یہ ہے لبیک یا حسین۔ یہ اب اپنی خواہشات کو ختم کرو۔ لبیک یا حسین آسان جملہ نہیں ہے دوستو، لبیک یا حسین میں ڈیڈیکیشن چاہیے، وہ ڈیڈیکیشن کو پیدا کرو لبیک کے ساتھ، اور اس کے لیے وہ محنت، ڈیڈیکیشن اسی وقت آئے گا جب رزق حلال زبان پر آئے گا۔ گناہوں سے بچنا لازم ہے، سب چیزیں ایک ساتھ نہیں ہوتی، مکس پارٹیز سے بچنا لازم ہے، ورنہ نہیں آئے گا۔ اگر سال بھر ہم وہ گناہ کرتے رہے اور محرم آ جائے کہتے ہیں لبیک یا حسین، تو بابا وہ جو سال بھر کا اثر ہے نا، وہ اثر جائے گا کیسے؟ ان چیزوں کو جب تک یہ محرم میں کسی کو مت بولے، اس فرش عزا پہ بیٹھ کر، اس عزا خانے پہ بیٹھ کر ان علم کو پکڑ کے بولا، عباس کو بولو کہ مولا میں آپ کو گفٹ دے رہا، مولا میں آپ سے وعدہ کر رہا کہ آج کے بعد وہ کام نہیں کروں گا جو آپ کو پسند نہیں ہے۔ پھر بولو لبیک یا حسین۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات پڑھ لیں بآواز بلند، پھر مزہ ہے، ادروائز مزہ کیا لبیک؟ ہم بولتے جائیں پوری زندگی بولے، کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ پوری زندگی آپ لبیک یا حسین بولے، آپ 2 مہینے 8 دن لبیک 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 بولے، اور صبح میں اٹھ کے مثال کے طور پہ نماز قضا کر دی، فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ کیا ہوا؟ آپ بولیں گے یار نماز اگر صحیح لبیک بولو گے نا، اب سنو، صحیح لبیک زبان سے نکلے گا نا تو تمہارے پاس وہ طاقت آ جائے گی، وہ طاقت آئے گی، وہ پاور آئے گا، حسین کا پاور، کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ عاشورے کے دن ظہر کا وقت ہے، امام حسین نے کیا کہا کہ مجھے نماز پڑھنا ہے۔ اس وقت لوگوں نے نہیں کہا مولا یہاں کیسے نماز پڑھی، جائیے اندر خیمے میں پڑھیے، پڑھنا ہی ہے نا نماز، مولا حسین خیمے میں جا کے کیوں نہیں پڑھے؟ یہ کیوں کہا کہ مجھے باہر پڑھنا ہے؟ مولا حسین اندر بھی 4 رکعت پڑھ سکتے تھے، امام ہے، نماز پڑھنا ہے اندر جا کے پڑھتے۔ یہ کیوں کہا کہ مجھے پڑھنا ہے نماز؟ اس کا مطلب کوئی پڑھوائے نماز؟ تیروں کی بارش ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، مولا حسین کو چاہیے تھا کسی کو میدان میں بھیجتے، اندر جاتے 4 رکعت نماز پڑھتے، واپس آ جاتے باہر کیوں پڑھی حسین نے نماز؟ حسین کا کوئی کام، امام کا کوئی کام مقصد سے خالی نہیں ہوتا، ایک پیغام ہوتا۔ مولا حسین نے کہا مجھے نماز پڑھنا ہے، یہ دیکھیں لبیک کیا ہے، طاقت کتنی آئی۔ جب کہا، انصار نے کہا مولا ہم ہیں، سعید اور زہیر سامنے آ گئے۔ دیکھیے لبیک یا حسین کی طاقت دیکھو دوستو، طاقت دیکھو، میں نے یوں ہی ٹاپک نہیں چنا، طاقت دیکھو، یہ طاقت آپ میں آ جا سکتی if you do something for امام حسین۔
اس نے کہا کہ مولا میں نماز پڑھاؤں گا. سعید اور زہیر سامنے آ گئے. آپ کیا سمجھے؟ سعید اور زہیر سامنے آ گئے, ایک تیر آیا لے لیا؟ نہیں. آپ کو معلوم ہے عرب میں کیا تھا اس زمانے میں؟ ہرملہ کے بارے میں یہ ہے کہ جب ہرملہ تیر چلاتا تھا، دیکھیں یہ اس زمانے میں یہ پروفیشن تھا، تیر کا چلانا، نیزے کا چلانا، تلوار کا چلانا، برچھی کا چلانا، یہ ان کا پروفیشن، اس پہ ان کو پیسے ملتے تھے، اس پہ ان کا ریٹ لگتا تھا. عرب میں اس زمانے میں ہر چیز کا ریٹ ہوتا تھا کہ تیر انداز اس کا ریٹ یہ، نیزے چلانے والا اس کا، اس میں ماہرین ہوتے تھے. ہرملہ کے بارے میں یہ ہے کہ جب ہرملہ تیر چلاتا تھا تو 7 لوہے کی ایسا لیئرز ہوتی تھی، چادر، اس کے اندر سے اس کے بازو میں وہ طاقت تھی، تو جس کی جتنی طاقت اس کا اتنا ریٹ. ایسا نہیں کہ یہ تیر انداز بھی ویسی وہ تیر انداز. اسی طرح نیزے کو 1 کلومیٹر دور سے پھینکتے تھے، ہوا میں ایسا لہراتا تھا، ان کا جو ایم ٹارگٹ ہوتا تھا اس ٹارگٹ پہ جا کے لگتا تھا. اتنے ماہرین ہوتے تھے. آپ ان کے ذہن کا، ان کے ماہرین کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. کان کو زمین پہ رکھتے تھے، یہاں ایسا کان پر زمین پہ رکھا، 100 میل دور، 100 مائلز دور کوئی لشکر ہے، آرمی ہے، تو بتا دیتے تھے اتنے گھوڑے، اتنے اونٹ ہیں. ہوا میں خوشبو سونگتے تھے، اسمیل سونگ کے بولتے تھے کہ اتنے اونٹ ہے، اتنے گھوڑے. اور کمال دیکھو، یہ کان میں زمین کی حرکتوں کو کان رکھ کے بولتے تھے کہ یہ نارمل لشکر جا رہا ہے یا فوجی لشکر ہے. فوجی آرمی ہے تو گھوڑوں کی حرکتوں سے بتاتے تھے. اس میں آپ تعجب نہیں کریں، مکے میں کیا ہوا تھا ہجرت میں؟ خالی پیروں کے نشان سے پہنچ گیا تھا غار تک کہ یہ رسول کا پیر. یہ بتاتے تھے کہ یہ اونٹ کے پیر ہے یا اونٹنی کے، فیمیل ہے یا میل ہے. اتنے ماہرین تھے اس زمانے میں کہ انسان آج تو کچھ ہی نہیں ہے علم، اس زمانے کا جو علم تھا. تو ایسے ماہرین کے جو چیز ہوتی تھی 100 میل دور کی بتا دیتے تھے یہ ہونے والا، اور بالکل 100% ویسی ہوتا تھا. تو ان لوگوں نے، اچھا ہرملہ تیر چلانے والے ایسے ہوتے تھے کہ تیر چلتی کوئی 5 لوہے کی دیوار کو چیرتا، کچھ 6، ہرملہ 7 تک جاتا تھا. جب امام حسین نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنا ہے، یہ نہیں کہا کہ مجھے خیمے، مجھے باہر پڑھنا ہے. مقصد دیکھیں امام کا، امام بتانا چاہتا ہے کہ لبیک یا حسین کی طاقت کیا ہے. جیسے کہ مجھے نماز پڑھنا ہے، سعید اور زہیر سامنے آ گئے، آپ کو پتا ہے. تو روایت کا جملہ ہے کہ تیروں کی بارش ہونے لگی، بارش ہونے لگی. 1 تیر 2 تیر 3 تیر نہیں لگے، اور یہ لوگ بھوکے اور پیاسے بھی. سعید کوئی پیٹ بھر کے کھایا ہوا نہیں تھا، بھوکا اور پیاسا تھا، کمزور، ویکنس آ گئی. لیکن اس کے بعد دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے. میں یہ پوچھتا کہ یہ طاقت آئی کیسے؟ 1 تیر کے بعد تو نیچے گر جانا چاہیے تھا، 2 تیر لگے نیچے گرنا تھا، لیکن یہ طاقت سعید اور زہیر میں آئی کیسے؟ 4 رکعت حسین کی جو بھی نماز تھی، ظہر کی نماز ختم ہوئی، یہ لوگوں نے پورے امام کو 1 تیر آیا نہ تلوار آئی، دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے. آپ کمال دیکھو، لبیک یا حسین کی طاقت دیکھو. ملک الموت ہو یا موت ہو، سعید اور زہیر کے اطراف گھوم رہا ہے. اس وقت تک مجال نہیں ہوئی قریب آنے کی جب تک سعید اور زہیر نہیں چاہتے. جب نماز ختم ہوئی یہ لوگ گرے، پلٹ کے کہا مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ تو حسین کا جملہ، اللہ تم کو نماز گزاروں میں شمار کرے. اب موت آئی، موت پہ کنٹرول کر سکتے اگر لبیک یا حسین بولا. میں مثال اور دوں، میسم میں تمار خوش ہوتے ہیں نا سن کے، میسم کے ساتھ بھی یہی ہو، ہینگ ہو گئے. آپ انصاف سے بولے کسی کا ہاتھ کٹ جائے تو بات کر سکتا. اور کیا میسم ینگ تھے؟ بالکل 30-40 سال کے تھے. He was 70 years، لیٹ 60s میں تھے. اور مولا کا چاہنے والے ایسے نہیں ہوتے، دبلے پتلے کمزور. محبت علی کی صرف طاقت تھی، ایمان کی طاقت تھی، اور کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. ہاتھ کٹ گئے، پیر کٹ گئے، لگے ہوئے. اس کے بعد وہ فضائل سنایا کہ جو دنیا نے کبھی سنا ہی نہیں تھا. جب سنانا شروع کیا تو انقلاب کا ڈر آیا، اس لیے کہ ان کو بتانا تھا. وہاں پہ بھی وہی بات، جب تک میسم نہیں چاہا موت نہیں آئی. مولا کے چاہنے والے لبیک یہ ہے کہ آپ موت پہ کوئی نہیں کنٹرول کر سکتا، لیکن اگر ویسی طاقت ہے تو پھر آپ انسان کنٹرول بھی کر سکتا. تو بولو لبیک یا حسین، اس زبان سے بولو جس زبان پہ ہمیشہ رزق حلال رہا.
اگر رزق حلال نہیں ہوگا دوستو یاد رکھو، میں ایک جنرل میسیج دے رہا اس لیے کہ لوگ لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی سن رہے مجھے، سب کمپنیز میں کام کر رہے، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے۔ رزق میں برکت اسی وقت ہوگی کہ اگر تمہارے پاس رزق حلال ہے، وہ حق زہرہ کو ادا کرتے رہو، اس کے بعد دیکھو کہ تمہارے پاس طاقت ایمانی کیسے آتی ہے۔ صلوات پڑھے۔ رزق حلال بولے آواز بند ہوگی، چھوٹی ہوگی نہیں۔ بابا میں تو جا رہا ہوں کل کی مجلس کے بعد، میرا کیا، آپ کو تو یہی کرنا ہے۔ اور لبیک یا حسین کا مذاق ایک پیکیج دیتا ہوں آدھے گھنٹے کا، اپنے لیے نہیں دے رہا، آپ کے لیے دے رہا۔ کل میں نے وعدہ کیا تھا یہ کام کرو، اگر کلوز ہونا چاہتے ہیں امام سے یہ کام کرو۔ جو امام کی سب سے فیوریٹ چیز ہے مولا حسین کی، عجیب دوست، عجیب بات ہے، امام حسین کی فیوریٹ چیز کیا ہو سکتی جو حسین کو بہت پسند ہے؟ لبیک یا حسین ہے نا، تو اب ہم کو چاہیے نا کہ ہم کم از کم ایک کام تو ایسا کریں دن بھر میں جو مولا حسین کی پسندیدہ چیز ہے۔ اگر یہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ مولا کی پسندیدہ چیز ہے جسے حسین خوش ہوتے ہیں، تو کتنی ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ حسین ہم سے خوش ہوتے ہیں۔ حسین کی پسندیدہ چیز کیا ہے؟ سب سے فیوریٹ چیز مولا کو جو سب سے زیادہ پسند ہے، کیا چیز؟ کھانا پینا نہیں ہے، آپ کو معلوم کیا ہے؟ رخصت آخر کے لیے آئے، سب سے فرزند کے پاس گئے، ہم کو سلام کیا، سب ایک ایک کو سلام کر کے، ایک ایک کو سلام کر کے خیمے کے دروازے کے پاس آئے، لاسٹ بالکل۔ اب مولا کو سوار ہونا ہے گھوڑے پہ، فیوریٹ چیز مولا حسین کی۔ اس سال میں نے محرم کے بامبے کے محرم میں یہ کہا تھا کہ یہ کرنا آج کی رات، عاشورے کے دن شام غریب، اب یقین کریں ممبر سے ہزاروں کی تعداد میں پڑی گئی ہے، آج کی رات کی ہے۔ بالکل دروازے پہ آ گئے، شہزادی زینب ساتھ ساتھ ہیں، بہن تڑپ رہی ہیں کہ میرا بھائی جا رہا، سب بیبیوں سے رخصت ہو کر وصیتیں کر کے اب سوار ہونا ہے۔ بہن نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بھائی کے گلے میں ڈال دیا، غور سے سنیں، بھائی کے گلے میں ڈال دیا، بھائی نے بہن کے ماتھے کو چوما، رونے لگے، دو بھائی اور بہن رونے لگے۔ شہزادی کا جملہ کہ بھائی یار تمہارے بعد میں زندہ کیسے رہوں گی؟ مولا حسین پورے وصیتیں کر چکے، جب بہن کی تڑپ کو دیکھا تو چلتے چلتے ماتھے کو چوم کے کہا اچھا بہن ایک کام یہ کرنا کہ آج کی رات نماز شب میں مجھے نہیں بھولنا۔ آپ دیکھو گے کب وصیت کر رہے نماز شب کی، مولا حسین کی فیوریٹ چیز۔ اگر اپنے پرابلمز کو سالو کرنا چاہتے ہو یہ ہے آدھے گھنٹے کا پیکج۔ اس کے بعد آج میری دوسری مجلس حسینی کی، لبیک یا حسین پہ، لبیک یا حسین کے ساتھ لبیک یا مہدی بھی۔ آغا عراقی ہمارے بہت بڑے مرجع گزرے آغا خمینی صاحب کے بعد، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ آغا عراقی کی بائیوگرافی میں یہ واقعہ موجود ہے، ان کی سیئنگ ہے ایکچولی، آپ یقین کرو آغا عراقی جیسی پرسنالٹی رضائے گل پیگانی کے بعد کے آغا عراقی کہتے ہیں کہ اگر 40 مسجدوں میں جا کر، اب یہاں پہ تو 40 مسجدیں نہیں، 40 مسجدوں میں جا کر یہ زیارت پڑھو گے تو عجب نہیں تمہاری ملاقات ہو جائے امام سے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ زیارت آل یاسین، سورہ یاسین نہیں، زیارت آل یاسین مفاتیح میں شیخ عباس نے بھی لکھی، یہ آدھے گھنٹے کا پیکیج ہے، آپ 40 دن کریں 8 ربیع الاول تک۔ میں حسینی کے ممبر سے بول رہا ہوں، صلاۃ اللیل اس لیے پڑھے کہ حسین کی فیوریٹ نماز ہے، وصیتوں میں سے ایک وصیت ہے کہ نماز پڑھو۔ اب آپ لبیک یا حسین اگر بولنا ہے تو کم از کم لبیک یا حسین کے ساتھ مولا حسین کی کوئی خواہش کو بھی بولے نا، کہ مولا حسین کو یہ پسند ہے، مولا حسین کی وصیت ہے، ہر امام پڑھتا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، سب کی فیوریٹ ہوگی، لیکن مولا حسین کی یہ خواہش کہ بہن مجھے نماز شب میں نہیں بھولنا، تو شام غریبہ یاد رکھو، آئندہ سال زندگی رہی مولا آپ کو سلامت رکھے، شام غریبہ کو ہر انسان کو پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اسی دن کی وصیت ہے مولا حسین کی۔ یقین کرے بامبے کے ممبروں سے بولا تھا ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے پڑھا، اس لیے کہ اس رات کی نماز تو سال بھر پڑھنا ہے،
میں اس کو نہیں بول رہا کہ کم از کم ایک رشتہ تو بنے, کم از کم آپ کچھ کہہ تو سکے مولا حسین کو کہ مولا آپ کی وصیت تھی نا, میں نے اس پہ عمل کیا, اس کے بعد لبیک یا حسین بولو. تو یہ زیارت نماز صلاۃ اللیل, عاشوراء, زیارت آل یاسین, یہ 30 یا 35 منٹ کا پیکیج ہے. یو جسٹ ٹرائی, یقین کریں. وہاں پہ بولا آج کے آپ 24 28 29 محرم ہے, اتنے لوگوں کے کام, اس لیے کہ آل یاسین وہ زیارت ہے. ایون آغا خمینی صاحب کہتے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند کرے کہ اگر آل یاسین تم پڑھو 40 دن کسی مقصد کے لیے پڑھو تو تم فیل کرو گے. اگر ملاقات نہیں بھی ہوگی تو تم یو ول فیل اٹ کہ جیسے تمہاری محفل میں کوئی آ گیا. لیکن پھر وہی بات کہ رزق حلال ہو, گھر پاک ہو, بہتر ہے امام بارگاہ کے پڑھو, لیکن پڑھو دوستو. یہ وہ پیکیج ہے کہ تمہارے ہر پرابلم کو سالو کر سکتا. صلاۃ اللیل, زیارت آل یاسین, عاشوراء. عاشوراء میں 100 مرتبہ مت پڑھو, جو دونوں چیزیں سلام و لعنت, آپ ایک دفعہ پڑھو, لیکن پڑھو, عادت ڈالو. شکاگو کے ہر گھر میں یہ ہونا چاہیے, ہر گھر میں ہونا چاہیے. لڑکے لڑکیوں کو بتاؤ, اس کے بعد پھر تم لبیک یا حسین بولو. یہ پڑھنے کے بعد 18 مرتبہ بولو لبیک یا حسین, لبیک یا مہدی. دین یو سی کہ آپ کی زندگی میں, آپ کی لائف میں ایک ریولوشن آئے گا, ایک انقلاب آئے گا, ایک جذبہ پیدا ہوگا. پھر آپ کو وہ چیزوں سے نفرت ہونے لگے گی جس کو حسین نہیں پسند کرتا. اس کے بعد دیکھو کہ تم مولا حسین سے کیسے قریب ہو جاتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور پڑھ لیجئے بآواز بلند. کوشش کرو یہ کرنے کا. زیارت آل یاسین بہت چھوٹی زیارت ہے لیکن ایکسٹراڈنری زیارت ہے. ایسی وہ زیارت ہے امام کی کہ جس سے آپ قریب ہوتے, اور یہ پہچان بتائی گئی آخری زمانے میں, اور یہ امام کا پیکیج ہے. کل انشاءاللہ, بس آخری میرا وقت ہو گیا, 1 گھنٹہ ہو گیا. کل انشاءاللہ, کل آخری مجلس, کل دوسرا جو مظلوم امام کی دعا ہے وہ دوں گا. لیکن آج کی رات آئی ڈونٹ, چاند ہو گیا. چاند کا ہونا قیامت ہے, بس میں اس سے زیادہ کیا بولوں. جیسا محرم کا چاند تھا نا, ویسا یہ چاند ہے. اس سے بڑا کوئی دن نہیں ہے دوستو. یہ عاشورے سے بڑا نہیں. عاشورے کو حسین شہید ہوئے, پہلی صفر کو زینب دربار میں چلی گئی. اس سے بڑا دن نہیں. قیامت. یہ وہ دن ہے کہ میرا مولا تو کربلا میں شہید ہو گیا. میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا اور آپ نے آسانی سے سن لیا کہ بی بی دربار میں چلی گئی. یہ وہ لمحہ ہے کہ بچپنے میں زینب نے مولا علی سے وعدہ لیا تھا. جب بچپنے میں مولا حسین سے رسول وعدہ لے رہے تھے, گود میں حسین ہے, سامنے مولا اور بی بی ہے, شہزادی زینب, شہزادی ام کلثوم, امام حسن ہے. اللہ کا رسول ایک ایک سے وعدہ, ایک ایک چیز کا وعدہ لے رہا حسین سے کہ بیٹا ایک وقت آئے گا بھوکے اور پیاسے ذبح ہو جاؤ گے. حسین کہہ رہے نانا میں موجود ہوں, میں صبر کروں گا. کہا کہ بیٹا تمہارے بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا پڑے گا, جوان بیٹا ذبح ہو جائے گا. کہا نانا میں صبر کر لوں گا. پھر کہا کہ بیٹا تمہارے بھائی سے قتل ہو جائیں گے. کہا نانا میں صبر کر لوں گا. پھر کہا بیٹا جب کوئی باقی نہیں رہے گا تمہارے سوکھے گلے پہ خنجر چل جائے گا. کہا نانا میں ہر منزل پہ صبر کروں گا. اب تک تو حسین وعدہ کر رہے, لیکن اب رسول نے کہا بیٹا تمہاری شہادت کے بعد تمہاری بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی. بس یہ سننا تھا. فاطمہ کا لال نے سر کو جھکا دیا, کچھ نہیں کہا, کچھ نہیں کیا. بس دوستو چھوٹی سی شہزادی آگے بڑھی, بھائی کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ماں جائے وعدہ کر لو زینب موجود ہے. بھیا وعدہ کر لو زینب موجود ہے. شہزادی کے کہنے پہ حسین نے وعدہ کیا. آپ دیکھیں کہ شہزادی کا سن 4-5 سال کا ہے, لیکن رسول کو کتنا اطمینان ہے بی بی زینب کے اوپر کہ بیٹی نے کہا ہے تو یہ ہو گیا رہے گا, بی بی صبر کرے گی. لیکن اب شہزادی نے کچھ نہیں کہا.
اب شہزادی نے نہ رسول سے کچھ کہا، نہ بی بی فاطمہ سے کچھ کہا، نہ دونوں بھائیوں سے کچھ کہا، بلکہ زینب پلٹی اپنے بابا کی طرف، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو بابا کے گلے میں ڈال دیا، ڈال کے کہا میرے بابا مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ علی نے کہا کہ بیٹی کیا وعدہ لینا چاہتی؟ کہا بابا جب بیٹی پکارے مدد کے لیے تو مدد کو ضرور آنا۔ علی رونے لگے، کہا بیٹی جب پکارو گی میں آؤں گا۔ عزیزوں مدینے میں نہیں پکارا، بس میں مدینے میں زینب نے نہیں پکارا، قیامتیں گزر گئی مدینے میں، بھائی قتل ہو گیا، امام حسین مدینہ چھوڑا، زینب نے نہیں پکارا، کربلا پہنچی شہزادی نے نہیں پکارا، 7 محرم سے پانی بند ہو گیا، زینب نے نہیں پکارا، عاشورے کو پورا گھر اجڑ گیا، شہزادی نے نہیں پکارا، شام غریبہ کی روایت میں علی خود آ گئے اور آگے کہا بیٹی تم آرام کرو آج علی پہرا دے گا، وہاں پہ بھی نہیں پکارا، کوفے میں داخلہ ہو گیا، میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا کوفے میں داخلہ ہو گیا۔ آپ کو معلوم یہ کوفہ جب مولا کی ظاہری حکومت تھی تو اس وقت عورتوں نے کہا تھا کہ یا علی ہم زینب کی زیارت کرنا چاہتے، تو علی نے کہا تھا سنو ایک ایک کر کے جانا، میری بیٹی کو ہجوم پسند نہیں ہے، لیکن یہی کوفے میں شمر نے کہا تھا ہذہ زینب۔ عزیزو جب مولا آئے کوفہ تو امام حسن سے کہا تھا کہ بیٹا سیدانیوں کو لے کے تم بعد میں آنا اور رات کے وقت آنا کوفے میں اور مجھے اطلاع کرنا۔ اس وقت کوفے کے 4 دروازے تھے، رات کے وقت قافلہ پہنچا، مولا کو اطلاع کی گئی، آدھی رات کے وقت مولا اپنے گھر سے باہر آئے، قافلے کو دیکھا دروازے کے باہر اور شہزادی زینب کی اماری کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ چلتے چلتے جب کوفے کا دروازہ آیا تو علی نے رک کے کہا بیٹی یہ کوفے کا دروازہ ہے۔ بی بی نے کچھ نہیں کہا، جب داخل ہوا اونٹ اندر، شہر پورا بند تھا، رات کا وقت تھا، بازار بند تھا، علی نے کہا زینب یہ کوفے کا بازار ہے، تو بیٹی نے کہا بابا مجھے کیوں بتا رہے؟ کہا بیٹی یہی کوفہ ہوگا جہاں تم ننگے سر آؤ گی، یہی کوفے کا بازار سجا ہوا ہوگا۔ شہزادی کوفہ بھی پہنچی لیکن بی بی نے علی کو نہیں پکارا، لیکن جب شام پہنچی آج ہی کی رات تھی، جب یہ قافلہ اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے پھر انشاءاللہ۔ دوستو آج بھی وہ بازار ہے، جب ظاہر بازار میں جاتا ہے نا تو ہمیشہ یاد رکھو جب بازار سے گزرو تو نگاہوں کو نیچی کر کے جانا، اس لیے کہ اسی بازار سے زینب جب جا رہی تھی لوگ تماشا کر رہے تھے۔ بی بی نے بازار کو کراس کیا اور اس کے بعد جب ظاہر اس دروازے پہ پہنچتا ہے جو باب السعد کے نام سے ہے، باب السعد یہ دروازہ ہے جہاں روایتوں میں کہ 12 گھنٹے آج کی رات پہنچی اور صبح میں دربار میں گئی، علی کی بیٹی کھڑی ہوئی تھی۔ اسی طرح پرسا دو، مصیبت کی رات ہے، بی بی آپ کے پرسے کو قبول کرے، صبح ہوئی، شہزادی آگے بڑھی، جب باب السعد پہ جانا کہ یہ میر انیس کے مرثیے کا بند ضرور پڑھنا، یہ بیت کہ کہہ دے کوئی علی سے یہ دارالسلام میں زینب کا داخلہ ہوا دربار عام میں۔ شہزادی جب چلنے لگی دربار کی طرف، بی بی نے دربار پہ نگاہ ڈالی، شہزادی نے نگاہ ڈال کے کہا میں دربار میں نہیں جاؤں گی۔ شہزادی بیٹھ گئی، شہزادی بیٹھی، ساری بیویاں بیٹھ گئی۔ شمر نے آگے نہیں کہا، جلال زینب ایسا کہ اس وقت شمر آگے نہیں بڑھا، شمر گیا چوتھے امام کے پاس اور جا کے کہا سید سجاد چلو کہو اپنی پھوپھی سے کہ وہ دربار میں چلے۔ امام توق و زنجیر کو سنبھالا ہوا آیا، امام نے بھی آگے یہ نہیں کہا پھوپھی اماں دربار کی طرف چلیے، بلکہ کہا پھوپھی اماں ذرا بابا کے سر کی طرف دیکھیے۔ اب جو زینب نے نگاہ اٹھائی حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کہا بھیا رو مت بھیا، زینب دربار میں چلی جائے گی، تمہاری آنکھوں میں آنسو زینب نہیں دیکھ سکتی۔ عزیزو اس وقت زینب نے سیدھی جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا۔ ہمارے علماء نے کہا شاید زینب نے دل میں کہا ہو کہ بابا وعدے کا وقت ہو گیا، آپ کی بیٹی دربار میں جا رہی، بابا میری مدد کو آئیے۔ شہزادی دربار میں انٹر ہوئی، ظالم یزید تخت پہ تھا، تشت طلا میں حسین کا سر تھا،
सैदानिया एक गोशे में खड़ी हुई थी। शिमिर ने आगे बढ़ के यजीद को सलाम किया, सलाम करके बस मजलिस तमाम हो गई, सलाम किया, उस जालिम को सलाम करके गुफ्तगू करने लगा, अपनी तारीफ करने लगा, कहने लगा यजीद हमने हुसैन और हुसैन के साथियों को घेर के कत्ल कर दिया, हमने उनको इस तरह मारा, हुसैन को ऐसे कत्ल किया। जब वो बोलने लगा तो अली की बेटी को जलाल आ गया, पलट के कहा यजीद तू झूठा है, तेरे लोग झूठे हैं, मेरे माजाए ने वो जंग की कि तेरी फौज अलमान और हफीज कर रही थी। जब ज़ैनब कहने लगी तो यजीद के समझ में कुछ नहीं आया, उसने चोबे बेत उठाई, हुसैन के होंठों की तरफ मुतवज्जे हुआ, ज़ैनब काम गई, कहा यजीद ये वो होंठ है जिसे मेरे नाना चूमा करते थे, ये जुल्म को रोक दे। तो उसने पूछा ये कौन है, बस मजलिस तमाम होगी, पूछा ये कौन है, तो शिमिर ने कहा अली की बेटी ज़ैनब है, बस ये सुनना था। उसने कहा कि मैं ज़ैनब से बात करूंगा। अजीजों ये मुसीबत का लम्हा कि यजीद और ज़ैनब से बात करे, ये कयामत का लम्हा था। कनीजों ने शहजादी को घेर लिया। यजीद ने शिमिर से कहा सबको हटा दे। शिमिर ताजियाना लेकर आगे बढ़ा, एक एक कनीज हटती गई, सब हट गई, लेकिन फिजा आके ज़ैनब के सामने खड़ी हो गई, कहा मैं नहीं हटूंगी। अजीजों यजीद ने कहा शिमिर देखता क्या है, उसको भी ताजियाना लगा। जब उसने ताजियाना बुलंद किया, फिजा पलटी यजीद की तरफ, उसके कबीले के 200 जवान तलवारों को लेके खड़े हुए थे यजीद की हिफाजत के लिए। उनको देख के कहने लगी तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हारे कबीले की एक औरत के ऊपर शिमिर ताजियाना लगाए, तुम देख रहे हो। वो 200 जवान यजीद के सामने आ गए, कहा यजीद तलवार को रोक दे वरना तलवार निकल जाएगी। यजीद का सर झुक गया, ज़ैनब का दिल फट गया, करबला का रुख किया, कहा अब्बास आज कनीज के बचाने वाले, तेरी बहन का कोई बचाने वाला नहीं है। अब्बास तुम जिंदा होते तो ज़ैनब के बाजुओं में कोई रसद नहीं बांधता। Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.